بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور اچھے کمنٹ بھی کر دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ آپ شاید اسی قابل ہیں ممی، اہلیار کا کہا گیا یہ جملہ اس کے منہ پر جیسے تماچے کی طرح لگا تھا۔ وہ جیسے پاگل ہوں۔ تم سب گھٹیا ہو، سب کے سب۔ تم بھی زین کی اولاد ہونا۔ اس انسان کا خون اسی کی طرح دھوکہ تمہارے خون میں بھی شامل ہے۔ اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا، میرا منگیتر ہوتے ہوئے بھی اس کی گھٹیا مان سے دل لگا بیٹھا۔ ویسے ہی تم بھی میرے بیٹے ہوتے ہوئے اس کی گھٹیا بیٹی سے محبت کرنے لگے۔ تم اور تمہارا باپ دونوں ہی ایک ہی طرح کے ہوس کے پجاری تھے، ایک ہی جیسے گھٹیا، مکار، دھوکے باز۔ دھوکہ دینا تمہاری فطرت میں شامل ہے۔ وہ نفرت میں اس طرح اسے بھی گالیاں دینے لگی۔ اس کا اہلیار کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ڈیڈ کو گالی دے رہی تھی۔ اسے صحیح معنی میں اب صدمہ لگا تھا۔ نگار، کچھ تو شرم کرو، شرم نہیں آتی میرے بے گناہ اور معصوم بھائی اور بھتیجے پر الزام لگاتے ہوئے؟ زین کا نہیں، کم سے کم اہلیار کا ہی خیال کر لو۔ جسے گالی دے رہی ہو وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ بڑی ماں سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ بہت غصے اور دکھ سے انہیں دیکھتے ہوئے انہیں غیرت دلانی چاہیے۔ چپ، ایک دم چپ۔ تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی بڑھیا؟ ساری زندگی میرے شوہر اور پھر میرے بیٹے کو میرا نہیں ہونے دیا۔ سب تیرا کیا دھرا ہے، سب تو نے سکھایا ہے۔ وہ انہی پر الٹ پڑی۔ بڑی ماں کا رنگ بدلا۔ ان کی اتنی بے عزتی۔ اہلیار بھڑک کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اگر گھٹیا اور دھوکے باز ہوں نا ممی، تو اس میں میرے باپ کے خون کا کوئی اثر نہیں، بلکہ اس میں آپ کے خون کا ہی اثر ہوگا۔ اہلیار کے وہ زہریلے جملوں کو سن کر نگار کا ہاتھ اٹھا تھا اور اہلیار کے گال کو سرک کر گیا۔ سب ساکت سے ہو گئے۔ سمین نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ مارے، جتنا دل کہے اتنا مارے، مگر آپ کے مارنے سے کوئی بھی حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ آپ نے سب کو برباد کیا، سب کو تباہ کیا۔ ایک ڈیڈ کو پانے کے لیے آپ نے ساری حدیں پار کر لیں، سب برباد کر دیا، سب کی خوشیاں کھا گئیں، سب کی زندگی کی خوشی چھین لی، اور بدلے میں خود بھی جل رہی ہیں اور دوسروں کو بھی اسی آگ میں جلا رہی ہیں۔ وہ ایک لفظ سے ساری حقیقت کھول رہا تھا۔ آپ ایک نفسیاتی مریضہ ہیں ممی۔ دراصل آپ کو کسی سے محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ آپ کو صرف اپنی ذات سے محبت تھی۔ آپ حسد اور غرور کی ماری وہ عورت تھیں جنہیں جب یہ احساس ہوا کہ وہ خوبصورت نہیں تو آپ نے ہر خوبصورت چیزوں سے اس کا بدلہ نکالنا شروع کر دیا، چاہے وہ چیزیں رہی ہوں یا انسان۔ آپ اسے برباد کر کے اپنے نفس کو تسکین دیتی تھیں۔ آپ کو میرے ڈیڈ سے بھی محبت نہیں تھی۔ آپ انہیں بھی ہر خوبصورت چیزوں کی طرح حاصل کر کے توڑ پھوڑ دینا چاہتی تھی، اسی لیے آپ نے انہیں محبت کی جنگ میں ہرا کر حاصل کیا، اور پھر آپ انہیں روز مرتے روز جیتے دیکھ کر خوش ہوتی رہیں۔ میرے ڈیڈ کی تڑپ سے آپ کو لطف آتا تھا، آپ کے اندر کے نفسیاتی روح کو تسکین ملتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ انہیں وہ آئینہ دکھا گیا جس سے نگار بھی واقف ہو کر نگاہیں چراتی تھی۔ آنکھیں پھاڑے وہ اپنے ہی بیٹے کو زندگی بھر کی کڑواہٹ نکالتے دیکھ رہی تھی۔ لیکن اب اور نہیں، اب بہت ہو گیا۔ میں آپ کا چیزوں سے لے کر انسانوں تک کو برباد کرنے کا کھیل، اب آپ کو میں پھر سے وہی کہانی نہیں دہرانے دوں گا۔ آپ سب حقیقت جانتی ہیں، پھر بھی میں اب سب بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ممی، سمین سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا آ رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ سمین میری زندگی ہے، اور اب تک میں اس لیے چپ رہا، سارا تماشا اس لیے برداشت کرتا رہا تھا کہ مجھے غلط فہمی تھی کہ ڈیڈ سمین کے دشمن ہیں، مگر اب میں جان گیا ہوں کہ سمین کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے وہ ان کے سامنے مضبوط دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ نگار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ اور ایک بات آپ جان لیں ممی، اب میں آپ کو وہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گا جو آپ نے زین اور فائق کے ساتھ کیا تھا۔ اب اگر آپ نے کوئی کھیل کھیلا یا سمین کے ساتھ کچھ بھی برا کرنا چاہا نا، تو یہ مت بھولیں کہ اس بار مقابلے میں آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ میں مرنا پسند کروں گا، مگر اپنی محبت کی رسوائی نہیں برداشت کروں گا۔ نگار پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اہلیار کے سرد مگر خطرناک انداز دیکھ رہی تھیں۔ یہ کیسا پلٹا کھایا تھا وقت نے! وہ جیسے اس وقت بھوکلا گئی تھی۔ تیزی سے فائق صاحب کی طرف مڑی اور بہت ہی جارحیت سے ان کا گریبان تھام کر چیخی، تم نے پڑھائی ہے نا میرے بیٹے کو پٹی؟ تم نے اسے ساری سچائی چھپا کر اسے میرے خلاف بھڑکایا ہے نا؟ کہو تم نے کیا ہے نا سب؟ یہ سب تمہاری چال ہے، اس سے کہو میں نے نہیں، تم سائیکو ہو۔ وہ جیسے پاگل سی ہو رہی تھی۔ اہلیار نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ باقی سب انہیں اس تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ نگار، میں اتنا کم ظرف نہیں کہ تمہارا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے تمہارے بیٹے کو تمہارے خلاف استعمال کروں۔
فائق صاحب نے بہت ہی تحمل سے انہیں برداشت کرتے ہوئے اپنا گریبان ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ وہ ذرا سا پیچھے کی طرف لڑکھڑائیں۔ نہیں، یہ تمہاری چال ہے، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں تو اس شخص کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ نوشی کا شوہر ہے۔ میں نہیں جانتی کسی نوشی، کسی سارا کو۔ وہ اب ایک دم سے پلٹا کھاتے ہوئے ساری حقیقت سے انکار کر رہی تھی، ان ساری باتوں سے جو ابھی خود اپنے منہ سے قبول کر چکی تھیں۔ کتنی مکار عورت ہے یہ! سمین کو پہلی بار ان سے بے تحاشا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ نگار لگاتار انکار میں گردن ہلاتے ہوئے اہلیار کے پاس آ گئی۔ میں نہیں جانتی کسی نوشی، کسی سارا کو، کسی کو بھی نہیں۔ یہ سب چال ہے اس کی ایلی۔ تمہاری ماں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے کبھی بھی زین کو نوشی کے خلاف نہیں بھڑکایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہی بھوکلاہٹ سے اہلیار کے ہاتھ تھامے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اب بھی سب کے بارے میں کہہ دے، ہاں وہ بے گناہ ہیں۔ جب آپ کچھ نہیں جانتی ممی، تو پھر آپ نوشی اور سارا کے بارے میں کیسے سب جانتی ہیں؟ کیسے آپ یہ جانتی ہیں کہ میرے ڈیڈ کو نوشی آنٹی کے خلاف بھڑکایا گیا تھا؟ کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی تھی، اور آپ کیسے اتنے کانفیڈنس سے ان کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کر رہی تھیں؟ اہلیار کا دل اب برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس کا صبر اب ختم ہو جانا چاہتا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں میں کچھ نہیں جانتی اہلیار۔ وہ اب بڑی مکاری سے ساری بات سے انکاری ہوئی۔ ممی اور کتنے جھوٹ بولیں گی اور کتنے روپ اچھائی کے دکھائیں گی؟ میں تھک گیا ہوں۔ میں اپنے دل کو سنبھالتے سنبھالتے ہر روز ایک نئی حقیقت کھل کر آپ کا سیاہ چہرہ، آپ کا سارا سیاہ اعمال ظاہر کر دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے ممی کہ آپ نے انہیں بھڑکایا تھا، آپ نے انہیں بدکردار ثابت کیا تھا، آپ نے سب کی زندگی میں زہر گھول دیا، آپ نے سب کیا، یہاں تک کہ آپ نے معصوم سی سمین کی جان بھی لینی چاہی۔ کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ آپ کا بیٹا اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ بت سی بنی اپنے ہی بیٹے کی آنکھوں میں نظر آتی نفرت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی بار ان پر چلا رہا تھا، نفرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور اسی بات نے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے جو دھوکہ مجھے دیا ہے نا ممی، وہ دھوکہ زندگی بھر میرے دل میں خنجر کی طرح گڑا رہے گا، اور جب جب میں آپ کو دیکھوں گا نا، مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ میری ماں قاتل ہے، قاتل۔ اہلیار کے کہے الفاظ نگار کے کانوں میں جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ وہ چپ نہیں ہوا تھا، دل میں دبا غبار ایک آتش فشاں کی طرح پھٹا تھا۔ آپ نفرت اور حسد کی وہ مثال بن گئی ہیں ممی کہ آپ نے اپنے اوپر توبہ کا در بھی بند کر دیا ہے۔ آپ کے دل میں آپ کے اعمال نے مہر لگا دی ہے، ورنہ ایک بار سمین کی ممی کی زندگی برباد کرنے کے بعد آپ دوبارہ ان کو تباہ کرنے کی جرات نہ کرتی۔ آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے ممی۔ آپ نے نوشی آنٹی، ڈیڈ، یہاں تک کہ میرے سگے باپ کو بھی برباد کر ڈالا، اور اب وہی سب آپ سمین کے ساتھ بھی کر بیٹھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کا بیٹا اسے دیکھ کر سانسیں لیتا ہے۔ وہ نہیں تو اہلیار بھی نہیں، اس کا محافظ تھا میں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری سگی ماں ہی اس حفاظت کے دائرے سے نکال کر اس پر ظلم برپا کر دے گی۔ نفرت سے بولتے بولتے اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی کتنے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس منظر نے وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا دیے تھے۔ فائق صاحب نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ جانتے تھے اہلیار ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اور ٹوٹ کر بکھرنے اور پھر جڑنے کا عمل بہت دردناک ہوتا ہے۔ نگار دم سادے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا حسد تھا آپ کو سب سے کہ آپ نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ اس نفرت اور حسد نے آپ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر ڈالا ہے۔ ساری زندگی محبتیں آپ سے دور رہیں، اتنی اکیلی تھیں آپ دلوں کو اجاڑ کر، اور میں ساری زندگی یہ سمجھنے والا کہ مجھے لوگوں کی پہچان ہے، لوگ مجھ سے اپنا آپ چھپا نہیں سکتے۔ اپنی ہی ماں کی فطرت سے انجان رہا، اس کے گناہوں کو کسی اور کا گناہ سمجھتا رہا۔ وہ جیسے زہر ہو رہا تھا، زندگی بھر نہ رونے والا ان کا ایلی، ان کا ہنستا مسکراتا بیٹا آج ان کی ہی وجہ سے آنسو بہا رہا تھا۔ آپ نے مجھے بے موت مار ڈالا، آپ نے مجھ سے سر اٹھا کر جینے کا غرور چھین لیا۔ ڈیڈ سے نظریں ملا کر میں بات نہیں کر سکتا، سمین کے سامنے سر اٹھا کر فخر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ممی جتنی بھی سخت مزاج سہی، مگر وہ دل کی پاک عورت ہیں، ہر بناوٹ ہر برائی سے صاف ہے،
ان کا دل وہ جیسے نگار سے ان کی سانس ہی چھین رہا تھا۔ سمین بہت دکھ سے آنکھوں سے لگاتار آنسو بہاتے ہوئے اپنے محبوب شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے۔ وہ ہر مشکل کو بہت ہمت سے فیس کرتا تھا، مگر آج وہ جیسے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ اب صرف آپ سے اتنی التجا ہے، میں اگر آپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ذرا سی بھی پیار ہے، یا اگر آپ کو میری زندگی عزیز ہے، تو پلیز اب سے سارے کھیل کو ختم کر دیں، اب سے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا چھوڑ دیں۔ اب یہ قبول کر لیں کہ محبتیں کبھی بھی چھین کر حاصل نہیں کی جاتی۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا بہت ہی دکھ سے بول رہا تھا۔ نگار بن چکی تھی، ایک لفظ بھی ان کی بند ہونٹوں سے نہیں نکلا تھا۔ میں اس بار نفرت سے پرے ہو کر سوچئے گا ضرور کہ آپ نے کیا کر ڈالا ہے، اور اگر اب بھی آپ کو اپنی جیت، اپنی انا کا پرچم سر بلند کرنا ہے نا، تو یہ مت بھولیے گا کہ اس بار آپ کا بیٹا سولی چڑھے گا، کیونکہ سمین اس کی زندگی ہے، اس کی دھڑکن، اس کی سانسیں، وہ نہیں تو آپ کا بیٹا بھی نہیں۔ اگر اب بھی آپ نہیں بدلی نا، تو ممی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمین کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، جہاں آپ کی پرچھائیاں بھی اس پر کبھی نہیں پڑے گی۔ وہ اتنا کہہ کر اب وہاں رکا نہیں تھا، بہت تیزی سے مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے سب کی نگاہوں سے دور جا رہا تھا۔ ایلی سمین اسے روکنے کے لیے تڑپ کر اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی کہ فائق صاحب نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سمین نے روتے ہوئے انہیں دیکھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سمین ٹھہر گئی۔ نیلم اور سمین، بیٹا آپ لوگ اندر جائیں، آپا آپ بھی پلیز جا کر اندر آرام کریں، انہوں نے ایک دم سے سنجیدگی سے کہا۔ تو نیلم نے بس سر ہلایا تھا۔ پھر نیلم اور بڑی ماں کے ہمراہی میں سمین بہت ہی مرے مرے قدموں سے اندر گئی تھی۔ ملازم بھی سارے اندر جا چکے تھے۔ ماحول پر ایسا سکوت چھایا تھا جیسے ابھی ابھی کسی کی میت یہاں سے اٹھ گئی ہو۔ فائق صاحب نے اب کے نگار کو دیکھا، وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہوں، بالکل بت ایک ہی طرف دیکھتی۔ فائق کو ان کی حالت دیکھ کر پہلی بار اپنے دل میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ ایک دن ایسی ہی حالت نوشی کی بھی تھی، برسوں سے دل میں لگی آگ جیسے سرد ہوئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ان کے سامنے اپنے پورے قد سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نگار کی پتھرائی آنکھیں فائق صاحب کے شاندار چہرے پر ٹک گئیں۔ آج تمہیں دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے نگار، اور خوشی بھی۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ نگار کی پتھرائی آنکھوں میں بہت کچھ پگھلا۔ افسوس اس بات کا کہ اہلیار کو جو پتہ چلا، اس کا مجھے ہمیشہ دکھ رہے گا۔ بہت خالص تھا وہ تمہارا یہ روپ، تمہاری سچائی اسے توڑ گئی ہے، اور یہی میں نہیں چاہتا تھا۔ زین سے وعدہ کیا تھا اس کے بیٹے کو تمہارے کارنامے کی خبر نہیں ہونے دوں گا، مگر انہوں نے نگار سے نگاہ ہٹا کر سرد آہ بھری، پھر سر جھٹک کر نگار کو دیکھا۔ خوشی اس بات کی ہے جو سزا تمہیں ملی ہے نا، وہ کوئی تمہیں نہیں دے سکتا تھا۔ ساری زندگی چاہ کر بھی اہلیار کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر تم اچھائی کا ڈرامہ نہیں کر سکتی۔ تم کو پوری دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی، مگر اہلیار کے آگے تمہیں ہمیشہ بہت اچھا بنے رہنا تھا، اور خالص بنے ہونے کا جو ڈرامہ تم نے اب تک رچایا ہوا تھا، اس کا اب ڈراپ سین ہو گیا۔ تمہارا سگا بیٹا سب جان گیا ہے، تمہارا اصلی چہرہ اس نے دیکھ لیا ہے، یہی میں چاہتا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرائے۔ نگار اب بھی بت بنی انہیں دیکھ رہی تھی۔ بس تمہاری سچائی سامنے لانے کے لیے ہم نے اتنے عذاب جھیلے، ہمیشہ اس گھر میں خود کو اپنی ہی بیٹی کا دشمن ثابت کیا تاکہ تم مطمئن رہو، اور اہلیار مجھے سمین کا دشمن سمجھ کر خود بخود ہمارے لیے ساری آسانیاں پیدا کرتا رہے، اور اس نے وہی کیا جو ہم نے چاہا، کیونکہ ہم جانتے تھے اگر ہم یہ سب کیے بغیر اسے سچائی بتانے کی کوشش بھی کی نا، تو اہلیار کبھی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرتا، شاید وہ سمین کو تب چھوڑ بھی دیتا، مگر تمہیں گنہگار نہیں سمجھتا ہے نا نگار۔ وہ جس طنز سے انہیں دیکھ کر زخمی انداز میں مسکرائے۔ نگار کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے لرزے، مگر اندرونی ٹوٹ پھوٹ ایسی تھی کہ وہ کچھ نہیں بول سکی۔ نا نگار نا، تم کچھ مت کہنا، آج میرے بولنے کا دن ہے، آج مجھے اپنے دل کی گھٹن نکال لینے دو۔ برسوں سے تمہارے لیے میں اتنا زہر لے کر پھر رہا ہوں کہ میرا دل اب اس زہر سے نیلا سا پڑ گیا ہے۔ وہ زہر نکل کر اب سارے جسم کو زہر کر دینا چاہتا ہے، اتنا کہ تم اس زہر کی اذیت سے موت مانگو مگر تمہیں موت نہ ملے، جیسے میں دن رات گھٹ گھٹ کر تمہارے ساتھ سے مرا ہوں۔ اتنی نفرت ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نگار کو حقیقت میں لگنے لگا جیسے وہ زہر انہیں بھی نیلا کر رہا ہے۔ تم نے زین کی زندگی برباد کی، اس کا ساتھ پانے کے لیے تم نے نوشی کو ہرانا تھا، اس لیے تم نے اسے ہرا دیا، اسے بد کردار ثابت کر کے بدترین سزا دلوا دی۔ تم سب پا چکی تھی نگار، اپنا زین، اس کا ساتھ، اس کا بچہ، دوسری دنیا میں خوش تھی،
پھر کیوں تم نے دوبارہ واپس آ کر کیوں یہ سب کیا؟ اس سارے معاملے میں میرا کیا قصور تھا؟ میرے بچے کا کیا قصور تھا جسے تم نے مارا؟ میرے ماں باپ کا کیا قصور تھا جو تمہاری ہی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے؟ میں نے سب کھو دیا نگار، سب کچھ کھو دیا، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، اپنا بچہ، یہاں تک کہ اپنی بیٹی بھی۔ تمہاری اس کہانی میں میرا تو کوئی کردار نہیں تھا، پھر بھی ہر کسی کے جرم کی سزا صرف میرے ہی نصیب میں کیوں لکھی گئی؟ فائق کی آنکھوں میں اتنا درد تھا کہ نگار جیسی عورت کو لگا اس درد سے آج اس کا دل بھی زخمی ہو جائے گا۔ فائق نے آنکھیں بند کر کے خود کو برداشت کرنے کے قابل بنایا، پھر سنبھل کر آنکھیں کھولی۔ نگار بتاؤ، آج تک تم کیوں محبت کو ترسی؟ کیوں تمہارے نصیب میں محبت نہیں تھی؟ تم کہتی ہو کہ محبت خوبصورت چہروں سے ہوتی ہے، تو نگار بیگم یہ بتاتا چلوں کہ اگر محبت خوبصورت چہرے سے ہوتی تو میری بیٹی کبھی اہلیار سے محبت نہیں کرتی۔ سچی محبت صرف ایک خوبصورت اور خلوص سے بھرے دل سے ہوتی ہے، جس سے تم ہمیشہ سے محروم تھی اور نوشی مالا مال تھی۔ تبھی زین کی نظر محبت اس پر ٹھہری، منگیتر ہونے کے باوجود بھی تم پر نہیں۔ تم کیا جانو کیسا عشق کرتا تھا وہ اس سے، مگر اپنی ایک غلطی کے سبب اس نے اس خالص دل کو کھو دیا، اور اس خالص دل کو ٹھکرانے کی سزا ہم دونوں نے تمہارے ساتھ کے عذاب کے ساتھ کاٹی ہے۔ وہ انہیں نفرت سے دیکھتے ہوئے مڑ گئے، ان کی برداشت اب جواب دے گئی تھی، آنکھوں میں بہت کچھ جلنے لگا تھا۔ نگار کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہ وہاں سے تیز تیز قدموں سے چلے گئے تو نگار وہاں تنہا رہ گئیں۔ آہستہ آہستہ ان کے وجود میں بھی حرکت ہوئی تھی، بہت آہستہ اور شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے وہ اندر آئی تھیں۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے ملازم انہیں دیکھ دیکھ کر کیا سرگوشیاں کر رہے تھے، انہیں کچھ نہیں سنائی دے رہا تھا۔ وہ سیدھے دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم اٹھاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، دوپٹہ قدموں سے الجھ کر فرش پر جھول رہا تھا۔ وہ پتھر کی بت بنی خود کو ہی گھسیٹ رہی تھی اپنے کمرے میں۔ وہ اسی حالت میں داخل ہوئیں، آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے قدموں سے واش روم کی طرف بڑھیں۔ آنکھوں میں بہت جلن ہو رہی تھی، مگر انہیں رونا کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، انہیں رلانا اچھا لگتا تھا۔ وہ تو بہت مضبوط تھیں، رونا کمزوری کی نشانی تھی، اور اپنے کو انہیں کمزور کبھی ثابت نہیں کرنا تھا، چاہے وہ جتنی اکیلی ہو جاتیں۔ واش روم میں داخل ہو کر وہ جھک کر پانی کھول چکی تھیں، بے تحاشا پانی کے چھینٹے مارنے کے باوجود بھی آنکھوں کی جلن تھی کہ جاتی ہی نہیں تھی۔ نگار نے سر اٹھا کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا، ان کا دل دھک سے ہو گیا۔ وہ یہ تو نہ تھیں، یہ تو کوئی بدصورت سی بوڑھی عورت تھی۔ وہ ساکت آنکھوں سے آئینے میں نظر آتا اپنا بدصورت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے ہی یہی عورت ایک دم سے کسی اور کے عکس میں تبدیل ہو گئی۔ نوشی، انہوں نے آئینے پر ہاتھ مارا۔ وہ بہت زور سے ہنسی تھی، وہی پیاری ہنسی جس کا زین دیوانہ سا تھا، وہ زین جس کی وہ بچپن سے لے کر اب تک دیوانی تھی، وہ زین جس پر ہمیشہ انہوں نے اپنا حق سمجھا تھا، وہ زین ان کے جیسی شاندار عورت کو چھوڑ کر اس گنوار عورت سے دل لگا بیٹھا تھا۔ دل کیا لگایا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب تھا، وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے حواسوں پر دن رات بس نوشی ہی سوار رہتی تھی۔ وہ سب بھول گیا تھا۔ نگار کو وہ دن یاد آیا جب نوشی کو زین کے ہمراہ دیکھ کر وہ پاگل سی ہو گئی تھی، اور وہ اسی دن وہ زین کے روم میں اجڑی ہوئی سچائی جاننے کے لیے پہنچ گئی تھی، اور زین کے منہ سے نفرت بھرے الفاظ سن کر اس کے بعد انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ اب نوشی کی بربادی ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ ہائے نوشی! نگار نے دور سے ہی ہاتھ ہلاتے ہوئے تنہا بیٹھی نوشی کو پکارا، تو نوشی نے بہت ہی حیرت سے سر اٹھا کر اسے اپنی طرف آتے دیکھا۔ آج یہ کیسا ماجرا ہو گیا کہ نگار اس سے مخاطب ہو گئی؟ اسے دیکھتے ہی منہ بنا لینے والی نگار کیسے مسکرا کر اس کے پاس آ رہی تھی۔ کیسی ہو نوشی؟ آج کل بڑی بزی لگ رہی ہو، تم سے تو ملاقات ہوتی ہی نہیں۔ وہ اس کے قریب ہی گھاس پر بیٹھ کر ایسی لگاوٹ سے بولی جیسے ان کے بیچ ہمیشہ سے بہت ہی دوستانہ رہا ہو۔ ہاں، وہ پیپر ہونے والے ہیں نا؟ وہ مستعجب سی مگر پھر بھی ہلکے سے مسکرا کر اسے نرمی سے ہی جواب دیا۔ انگلیوں میں دبا پین پیپر پر رکھ دیا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو بتانا، تمہاری پوری ہیلپ کر دوں گی میں۔ نگار نے اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے اس کے مرمری گلابی ہاتھ بھی تھام لیے۔ نوشی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ غور سے اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جس ہاتھ کو زین نے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر بڑے پیار سے تھام لیا تھا۔ کیا کمی تھی اس کے ہاتھوں اور نوشی کے ہاتھوں میں؟ بس رنگ کا ہی تو فرق تھا۔ نگار کو نوشی کے ہاتھ اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں کے سامنے بہت معمولی لگے، نہ ناخنوں پر مہنگی کیوٹیکس، نہ تو انگلیوں میں کوئی ڈائمنڈ رنگ۔
نہ کوئی قیمتی بریسلیٹ، بس کلائیوں میں سادی سی کانچ کی 2-4 چوڑیاں۔ کیا نگار نظر انداز کرنے کے لائق تھی؟ سوچتے ہوئے اس کی نگاہیں اب ہاتھوں سے پھسلتے ہوئے نوشی کے چہرے تک جا پہنچی۔ بے تحاشا حسین چہرہ، کیا حسن مرد کی نگاہوں میں اتنا معنی رکھتا ہے کہ وہ اسے پانے کے لیے اپنے سٹینڈرڈ سے بھی گر جائے؟ یہ معمولی سے ڈریس میں بیٹھی ہوئی لڑکی جس کا باپ ایک کسان ہے، کیا زین کے ساتھ شانہ بشانہ اس کی سوسائٹی میں چل سکے گی؟ وہ حیران پریشان سی اسے تک رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کے بعد اس کے چہرے کو دیکھتی نہ جانے کون سے دیس میں پرواز کر رہی تھی۔ نوشی کو اس کی آنکھوں سے جانے کیوں گھبراہٹ سی ہوئی۔ تمہیں مجھ سے کوئی کام تھا نگار؟ زبردستی مسکرا کر نوشی نے نگار کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ تو نگار بھی خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آئی۔ لگتا ہے تم میرے پچھلے رویے کی وجہ سے مجھ سے بہت ناراض ہو۔ وہ اب اپنی دلی کیفیت چھپاتے ہوئے اپنے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ سجائے اسے جھٹکے پہ جھٹکے دے رہی تھی۔ وہ سمرا کی سہیلی تھی اور ہمیشہ اسے دیکھ کر اس کی تیوری چڑھی رہتی تھی۔ آج ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اتنا بدل گئی؟ اسے نوشی سے دوستی کرنے میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب نوشی کیا کہتی، اس لیے اب بھی زبردستی مسکرا کر نگار کو غور سے دیکھا۔ وہ نکچڑی نگار کے بجائے بڑی مہربان سی لڑکی لگ رہی تھی، ہونٹوں پر دوستانہ اور بڑی نرم سی مسکراہٹ۔ ایسی بات نہیں تو ابھی تک تم نے مجھ سے دوستی کیوں نہیں کی؟ نوشی کا دل کہا تمہارے انداز سے دوستی کرنے والے، مگر وہ اتنی منہ پھٹ بھی نہیں تھی۔ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اسی لیے بس خاموشی سے نگار کو دیکھتی رہی۔ چلو میں مانتی ہوں میں ہر کسی سے فرینڈلی نہیں ملتی، مگر تم تو بہت خاص ہو میرے لیے۔ نگار آنکھوں میں چمک لیے نوشی کو دیکھتے ہوئے چہک سی رہی تھی۔ کس وجہ سے؟ نوشی ذرا سا گھبرائی۔ اس سے نگاہیں چرا کر وہ خواہ کتاب کے صفحات الٹ پلٹ کرنے لگی۔ نگار زین کی کزن ہے، کہیں زین نے تو نہیں؟ وہ سوچ کر ہی گھبرا سی گئی۔ دل پریشان سا ہو گیا۔ اگر نگار کو خبر ہو گئی تو وہ سمرا کو بتا دے گی، اور کہیں سمرا گھر پر نہ کر دے بات اپنی سمرا کی کزن کی حیثیت سے۔ وہ اور کس وجہ سے یار؟ اس کی گھبراہٹ نگار فوراً بھاپ گئی اور دل میں وہ طنزیہ ہنسی، محبت کر ڈالی اور ذرا سی ہمت نہیں کہ دنیا کو فیس کر لے۔ وہ دل میں سوچتی مگر اوپر سے خوش دلی سے ہی بولی تو نرمی سے۔ تو نوشی نے سکون کا سانس لیا۔ تو آج سے اپنی دوستی پکی۔ نگار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر نوشی کو جیسے مجبور کر دیا دوستی کرنے پر۔ نوشی نے اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ دیے تو نگار کی آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی۔ مرتے دم تک تم سے یہ دوستی نبھاؤں گی نوشی۔ اس کے ہونٹوں پر جو پراسرار مسکراہٹ تھی اسے نوشی جیسی معصوم لڑکی نہیں سمجھ سکی تھی۔ کاش سمجھ جاتی تو اس سے کبھی دوستی کا ہاتھ نہیں ملاتی۔ جس نے دوستی کی آڑ میں اس سے ایسی دشمنی نکالی تھی کہ اس دشمنی کے وار نے نوشی کے پورے وجود کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد سے نگار نے ایسا دوستی کا روپ بدلا کہ وہ نوشی کی بہترین دوستوں میں شامل ہونے لگی۔ وہ سمرا کے ساتھ ساتھ اب نگار پر مکمل اعتماد کر بیٹھی تھی۔ اسی بیچ نگار نے زین سے بھی اپنی اس رات کے خراب رویے کی معافی مانگ لی، ساتھ ہی اسے یہ بھروسہ بھی دلایا کہ اب اس کی اور نوشی کی شادی کروا کر رہے گی۔ بڑے آرام سے اس نے ایک طرف نوشی تو دوسری طرف زین کو اپنے شیشے میں اتار لیا تھا۔ سمرا میرا میک اپ اوور تو نہیں لگ رہا ہے نا؟ وہ سمرا کی ہمراہی میں اس کا بازو تھام کر چلتی بہت نروس سی نظر آ رہی تھی۔ آج نگار کی برتھ ڈے تھی اور اس نے اپنی ساری فرینڈز کو شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں پارٹی دی تھی۔ نوشی آنا تو نہیں چاہتی تھی مگر نگار کا بے حد اصرار تھا۔ وہ نہیں آتی تو نگار ناراض ہو جاتی، اسی لیے وہ سمرا کی زبردستی کرنے پر آ ہی گئی تھی، مگر اب پریشان ہو رہی تھی۔ اس خیال سے سمرا نے اسے میک اپ کی دکان بنا ڈالا تھا۔ یہاں ہوٹل میں وہ کسی نہ کسی کی نگاہ خود پر ٹکتے محسوس کرتے ہوئے اور بھی نروس ہو رہی تھی۔ تم تو آج پری لگ رہی ہو میری جان، اتنی یہاں موجود حضرات تمہارے قدموں میں اپنا دل کیا سب کچھ لٹانے کے لیے تمہاری ایک نگاہ کے منتظر ہیں۔ سمرا نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دیتے ہوئے آنکھ مار کر شوخی سے کہا۔ نوشی کو اس کی شوخی ذرا سی بھی اچھی نہیں لگی۔ اسے گھور کر وہ ادھر ادھر نگار کو تلاش کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دوری پر اپنی دوستوں کے ساتھ وہ ان دونوں کو ہی نظر آ گئی۔ سمرا اور نوشی کو دیکھا تو ہاتھ ہلا کر اپنی طرف بلا لیا اور دونوں ان لوگوں کی طرف آ گئیں۔ آج تو نگار کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ بڑے سٹائل سے تیار اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نوشی کو اس نے خاص طور پر اپنی ساری فرینڈز اور کزن سے ملوایا تھا۔ ہر کسی نے ہی نوشی کی تعریف کی تھی۔ مبین نے
چونک کر ایک طرف سے اٹھتے اونچے اونچے کہکہوں اور بے پناہ شور کو سن کر ادھر ہی کی طرف دیکھا تھا۔ ڈھیر ساری لڑکیوں کا گروپ، اس میں زین کی کزن نگار اور فائق کی بہن کے ساتھ نوشی بھی ان کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ مبین نوشی کو دیکھتے ہی ایک لمحے کو سب بھول گیا۔ آج تو اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ مبین نے بمشکل اس پری کے چہرے سے اپنی نگاہیں ہٹائی۔ وہ ذہن کی امانت تھی، بھلا وہ کہاں اسے دیکھنے کا حق رکھتا ہے۔ دل میں دبا ہوا درد پھر سے سر اٹھانے لگا۔ اسے معلوم ہوتا کہ جس امیر زادی نے آج خاص طور پر اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں ٹیبلز بک کروائی ہے، خاص پروگرام رکھے ہیں، وہ نگار ہے، تو وہ کبھی بھی آج اپنی ڈیوٹی انجام دینے ہوٹل نہیں آتا۔ اس ہوٹل میں مبین پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا اور یہ بات اس کے دونوں دوستوں کو بھی نہیں معلوم تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت خوددار قسم کا لڑکا تھا۔ اپنے ماں باپ کے گزرنے کے بعد اس نے اپنے چاچا تایا پر بوجھ بننے کے بجائے محنت کرتے ہوئے خود اپنی پڑھائی کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ ہوٹل کا مالک اس کی ایمانداری اور کام سے بہت ہی خوش رہتا تھا۔ فیصل، تم میری جگہ آج کاؤنٹر سنبھال سکتے ہو۔ اس کا دل اب کسی بھی کام میں نہیں لگنے والا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے التجا کی تو وہ خوشی سے تیار ہو گیا۔ مبین نے راحت کی سانس لی۔ وہ جلد سے جلد ہوٹل سے نکل جانا چاہتا تھا۔ فیصل کو اپنی جگہ بٹھا کر وہ ہوٹل کی یونیفارم کو چینج کرنے کے لیے تیزی سے چینجنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ اپنے کپڑے چینج کر کے باہر ہی نکلنے والا تھا کہ اس نے ویٹر کو ایک طرف کھڑے ہو کر چپکے سافٹ ڈرنک کے گلاسوں میں کوئی پاؤڈر ملاتے ہوئے دیکھ کر ٹوک دیا۔ ویٹر اسے دیکھ کر جس طرح سے گھبرا گیا، اس سے مبین چونک سا گیا۔ جی وہ مبین سر، باہر ایک میڈم کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے مجھے یہ میڈیسن دی کہ اسے ملا کر لے آؤ۔ ویٹر اگلے ہی پل خود کو سنبھال کر مہارت سے جھوٹ بول چکا تھا، مگر مبین نادان نہیں تھا کہ وہ اس کا جھوٹ نہیں سمجھ سکتا۔ میڈیسن ہوتی تو وہ وہیں ٹیبل پر لیتی، ایسے چپکے سے کون سی میڈیسن میڈم لیتی ہے؟ وہ سنجیدگی سے ویٹر کے ماتھے پر آیا پسینہ دیکھ رہا تھا۔ وہی جن کا آج برتھ ڈے ہے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ میں جاؤں؟ سر ویٹ کر رہی ہیں میڈم۔ ویٹر ٹرے اٹھا کر بھاگنے کی کوشش میں تھا۔ اوکے لے جاؤ۔ مبین نے اس وقت کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ ٹھٹک گیا تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ اس احساس نے اس کے قدم روک دیے۔ اس کے پاس فی الحال ثبوت نہیں تھا کہ وہ ویٹر کو پکڑ سکے، لیکن ایک فیصلہ کرتے ہوئے وہ ہوٹل کے ایک طرف نکل آیا۔ نوشی آہستہ آہستہ جوس کا سپ لیتے ہوئے سب کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سب کے ساتھ ہنسی مذاق باتیں کرتے ہوئے وہ پوری طرح سے انجوائے کر رہی تھی۔ نگار اس کو خاص اہمیت دے رہی تھی۔ نوشی کو نگار اب بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ سچ کہا ہے، کسی نے کسی سے ملے بغیر، اس کے ساتھ وقت بتائے بغیر ہمیں اپنی رائے نہیں قائم کر لینی چاہیے۔ نگار اسے جتنی نکچڑی مغرور دکھتی تھی، حقیقت میں وہ بہت ہی پیاری نیچر کی اور بہت نیک ہی لڑکی تھی۔ نوشی کی رائے اس کے بارے میں پوری طرح سے تبدیل ہو چکی تھی۔ سمرا، میرے سر میں ایک دم سے بہت درد ہونے لگا ہے، مجھے نیند سی آ رہی ہے۔ جوس پیتے ہی نوشی کو عجیب سا احساس ہونے لگا تھا، ایسا لگ رہا تھا اسے بہت زیادہ گرمی لگنے لگی ہو۔ ذہن الگ سویا جا رہا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے سر دباتی ساتھ بیٹھی سمرا سے بولی، کیا ہوا نوشی؟ اینی پرابلم؟ صرف سمرا ہی نہیں، نگار بھی اس کی حالت سے باخبر ہو گئی تھی، جس کے چہرے پر پسینہ سا آ رہا تھا اور وہ بار بار ٹیشو سے صاف کر رہی تھی کہ طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ سر ایک طرف گرا دیا تھا، چہرے پر سرخی سی چھا رہی تھی اور پھر نگار کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی تھی۔ اوکے تم ایسا کرو نوشی، میں نے اپنی ایک دو فرینڈ جو دوسرے شہر سے آئی ہیں ان کے لیے یہاں روم بک کروائے ہیں، کچھ دیر وہاں جا کر آرام کر لو، تمہیں بہت آرام مل جائے گا۔ نگار اپنی جگہ سے اٹھ کر نوشی کے پاس آ کر اسے شانوں سے تھام کر اٹھانے لگی۔ نہیں میں اب جاؤں گی، مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے، پلیز سمرا اب چلیں یہاں سے۔ وہ اپنی کیفیت سے پریشان تھی، پیاس سے گلا خشک سا ہو رہا تھا۔ خود کو سنبھال کر وہ سمرا سے جانے کی ضد کرنے لگی۔ سمرا نے نگار کی طرف دیکھا اور سب بھی ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ نوشی طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ دیر آرام کر لو، ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی کچھ دیر میں یہاں تمہارا فیورٹ سنگر آنے والا ہے، ڈیڈ نے خاص طور پر سفارش کی ہے اس سے یہاں پروگرام کرنے کی۔ نگار نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے التجا کرتے ہوئے جیسے نوشی کو منانا چاہا۔ نوشی نے سمرا کی طرف دیکھا، مان جاؤ نوشی، پھر کہاں موقع ملے گا ہمیں، پیپر کے بعد تو ابا کہیں نکلنے ہی نہیں دیں گے۔ سمرا نے بھی منایا تو نوشی کو چاروں نچار حامی بھرنی پڑی۔
اور نگار کے ساتھ جانا پڑا۔ نگار سب کو وہیں چھوڑ کر نوشی کو لے کر لفٹ کی طرف بڑھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی کہ اسے لگا جیسے ایک ہاتھ اس کے چہرے پھر جسم پر رینگنے کے لیے بڑھ رہا ہو۔ لاکھ وہ مدہوش نیند کی آغوش میں جا رہی تھی، مگر اس رینگتے ہوئے ہاتھوں کے گھناؤنے احساس نے نوشی کو بیدار کر دیا تھا۔ کب کون ہو تم؟ آنکھیں کھول کر ایک اجنبی صورت کو اپنے قریب دیکھ کر نوشی پوری طاقت سے اسے دھکا دے کر اچھل کر بیڈ سے اتر کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ وہ اجنبی جو کافی مطمئن تھا کہ وہ بیدار نہیں ہوگی، اس لیے نوشی کے ایک ہی دھکے سے وہ بیڈ کے نیچے لڑکا تھا، مگر دوسرے ہی پل وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ نوشی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اجنبی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غلاظت کی چمک تھی اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ۔ کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی روم میں آنے کی؟ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مگر پھر بھی خود کو زبردستی بیدار رکھتے ہوئے اس نے اس شیطان سے سختی سے پوچھا، مجھے تم اپنا ایک رات کا شوہر کہہ سکتی ہو؟ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ اس کی ہی طرف بڑھتے ہوئے بہت ہی خباثت سے ڈری ہوئی سمین کو آنکھ مار چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا دوں گی، نیچے میری سہیلیاں ہیں، سب پولیس کو بلا لیں گی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کپکپاتی آواز میں اسے دھمکی دے رہی تھی۔ اوف، مجھے معصوم لڑکیوں کی یہی ادا تو اور بھی گھائل کر دیتی ہے کہ وہ بیچاری اپنی معصومیت میں بڑے آرام سے میرا شکار بن جاتی ہیں۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے مرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ انسان نہیں شیطان کا پتلا لگ رہا تھا۔ اس طرح سے بولتے اور حرکتیں کرتے ہوئے کتنی گھناؤنی تھی اس کی آنکھیں جو نوشی کے وجود کو چھید رہی تھی۔ چلے جاؤ، میں کہہ رہی ہوں، چلے جاؤ۔ نگار، سمرا، کوئی ہے؟ پلیز مجھے بچاؤ۔ وہ لگاتار پیچھے ہٹتے ہوئے اب چلانے کے ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ سی تھی۔ تمہاری جیسی حسین مورت چھوڑ کر کوئی کیسے بھلا جا سکتا ہے؟ ویسے چلاتی رہو، تمہاری پکار سن کر کوئی نہیں آئے گا یہاں۔ اس خبیث نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے طرف کھینچا تھا۔ اس کی طرف جھکنا ہی چاہا تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور آنے والے نے ایک ہی جست میں اس شیطان کا کالر پیچھے سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے نوشی سے الگ کر کے دور اچھال دیا۔ مبین، نوشی کی فریادی ہونٹوں سے اس شخص کا نام نکلا جو فرشتہ بن کر اس کے لیے آیا تھا، اور پھر وہ دوڑ کر اس کے قریب پہنچ کر اس کی پناہ میں آ گئی۔ مبین نے جبڑے بھینچ کر روتی ہوئی بغیر دوپٹے کے نوشی کو دیکھا اور پھر اس خبیث انسان کو جو اسے اب گھور رہا تھا۔ کون ہو تم اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اور میری گرل فرینڈ کے بیچ میں آنے کی؟ وہ شخص اب خود کو سنبھال چکا تھا اور تیزی سے اٹھتے ہوئے وہ خرا کر ان کی جانب بڑھا۔ نوشی ڈر کر مبین کی پشت پر چھپ گئی۔ مبین نے بس اپنے بازو پر رکھے نوشی کے ہاتھ کو تھپکا اور پھر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹا کر وہ شیر کی طرح اس لڑکے کی طرف آ کر اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ میں کون ہوں اور کیا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ مبین نے ایک زبردست مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ لڑکا اٹھتا ہی چلا گیا۔ نوشی ایک طرف ڈری سہمی کھڑی اس فرشتے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے اس لڑکے کو بری طرح سے مار رہا تھا۔ آج اگر وہ نہ آتا تو نوشی آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ان دونوں کو لڑتے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکا کچھ ہی منٹوں میں اپنی جان چھڑا کر بھاگا۔ بپھرے ہوئے مبین نے اس کے پیچھے جانا چاہا، مگر بے تحاشا روتی ہوئی نوشی پر نگاہ پڑتے ہی وہ تھم گیا۔ وہ اسے دیکھتی ہچکیوں کے ساتھ اور بھی رو رہی تھی۔ مبین سمجھ سکتا تھا اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی اس وقت۔ وہیں ٹھہر کر اس نے چند گہری گہری سانسیں لے کر اپنے اعصاب کنٹرول کیے تھے۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ اسے نگار سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ نوشی کے ساتھ اس قدر گھناؤنا کھیل کھیلے گی۔ ویٹر کو گلاس وہاں لاتے، پھر وہی گلاس نگار کے ہاتھوں نوشی کو دیتے اور پھر اسے زبردستی ہوٹل روم میں لے جاتے ہوئے مبین نے صاف صاف دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد اس لڑکے کا روم میں جانا وہ اسی وقت سب سمجھ گیا تھا۔ اگر وہ آج ہوٹل میں نہیں ہوتا تو وہ آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دماغ یہ سب سوچ کر خراب ہو رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، ورنہ وہ ابھی جا کر ذہن سے نگار کی ساری سچائی بتا دیتا، مگر فی الحال وہ مجبور تھا۔ نوشی روتی ہوئی وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ اس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا وہ سب سوچ کر وہ خوفزدہ بھی تھی اور صدمے میں بھی تھی۔ مبین ایک گہری سانس بھر کر نوشی کے قریب بیٹھ گیا، پھر اس کے سامنے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے آہستہ سے روتی نوشی کو پکارا، نوشی سب ٹھیک ہے؟ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اٹھو، شاباش، جاؤ، جا کر منہ دھو کر آؤ، اپنا حلیہ درست کر لو، ہمیں یہاں سے جلد ہی نکلنا چاہیے۔ نرمی سے روتی ہوئی نوشی کا سر تھپک کر وہ بہت ہی محبت سے بولا تھا۔ نوشی نے روتی آنکھوں سے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس نے آج اس کی عزت بچا کر نوشی کو اپنا قرضدار کر دیا تھا۔ اس کے عام سے ناگوش والے چہرے پر نرمی تھی، خلوص بھری مسکراہٹ تھی۔
ان کالی آنکھوں میں اتنی پاکیزگی تھی کہ بے اختیار اس سے لپٹ کر دھواں دھار رونا شروع ہو چکی تھی۔ مبین ایک پل کو ساخت سا ہوا، مگر دوسرے ہی پل اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے اس نے نوشی کو سمیٹ کر اس کے سر کو تھپکنا شروع کیا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ نوشی کی کیا حالت ہے۔ کسی باعزت لڑکی کے لیے اپنی عزت بچ جانے پر یہی رد عمل ہوگا۔ نوشی بس کرو، سنبھالو خود کو۔ اس کا رونا کم نہیں ہوا تو مبین کو کہنا پڑا۔ وہ اب اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہو رہا تھا جو اس کے رونے پر تڑپ سا رہا تھا۔ نوشی کو بھی احساس ہو گیا کہ وہ کتنی دیر سے اپنے محسن کے سینے سے لگی اسے پریشان کر رہی تھی۔ اپنی بے وقوفی پر شرمندگی بھی ہونے لگی، ساتھ ہی اب اپنی حالت کی خبر ہوئی۔ وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے ہے۔ نوشی کو الگ ہوتے ہی سکڑتے سمٹتے دیکھ کر مبین احترام سے نگاہ اس پر سے ہٹا کر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ جس تیزی سے کھڑا ہوا تھا اسی تیزی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور جھک کر سکڑی سمٹی بیٹھی نوشی کے دونوں کاندھوں پر ڈال کر لپیٹتے ہوئے نوشی کو نرمی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ جاؤ، منہ دھو کر آؤ، اپنا حلیہ درست کر لو، ہم اس وقت ہی ہوٹل سے نکلتے ہیں۔ بہت ہی دوستانہ اور مہربانی سمیٹے ہوئے تھی اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز۔ نوشی نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس مہربان شخص کو دیکھا۔ مبین، تمہیں چوٹ لگی ہے؟ خود اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر مبین کی چوٹیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کچھ خراشیں تھیں اور ہونٹ سے بھی خون نکل رہا تھا۔ نوشی کا پیار سے گندا ہمدرد دل تڑپ اٹھا۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، اس کا محسن تھا، اس کی عزت بچانے والا۔ وہ ساری زندگی اس کا قرض نہیں اتار سکتی تھی۔ مبین نے 2 انگلیوں سے اپنے ہونٹ چھوئے، پھر لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، تم پریشان مت ہو، تم جاؤ، جلدی کرو، ہمیں یہاں سے چلنا بھی ہے۔ مبین اس سے نگاہ ہٹا کر جانے کے لیے مڑا تو نوشی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، تمہیں چوٹ لگی ہے، زخموں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، تم رکو، میرے پاس ایک ٹیوب ہے۔ نوشی کے فکر مند لہجے پر مبین ہولے سے مسکرایا۔ ایک روز ایسے ہی باتوں میں چڑھتے ہوئے فائق نے بتایا تھا وہ گرنے پڑنے کی کچھ زیادہ ہی شوقین ہے، تو اپنے ہینڈ بیگ میں پورا میڈیکل اسٹور لے کر گھومتی رہتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں نوشی، فکر مت کرو، زخم بڑے ہوں یا چھوٹے، مبین میں اتنا دم تو ہے کہ وہ انہیں برداشت کر سکے۔ نوشی کو لگا جیسے وہ بہت درد سے مسکرایا ہو۔ یہ کون سی فلسفی ہے؟ مجھے تو نہیں برداشت ہے درد تکلیف سے، تو اللہ نہ کرے جو کبھی تمہیں کوئی تکلیف ہو یا درد سہنا پڑے۔ مبین کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، مگر اپنی بے ساختگی پر شرمندہ ہو گیا۔ نگاہیں چراتے ہوئے وہ نیک لڑکا نوشی مسکرائی۔ تم بہت اچھے ہو مبین، میں خواہ تمہیں برا بھلا کہتی تھی ہمیشہ، وہ فائق کی وجہ سے تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنے اچھے ہو۔ اب کبھی تمہاری برائی نہیں کروں گی۔ نوشی معصومیت سے بولتے ہوئے اب اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے ہینڈ بیگ سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر ٹیوب تلاش کرنے لگی۔ مبین کے لیے اب زندگی بھر اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اسے بہت اچھا سمجھتی ہے۔ اس کا صابر دل اسی بات پر خوش ہو کر اپنے سارے درد کو بھلائے اب سرشار تھا۔ فائق، تم آ سکتے ہو اس وقت؟ نوشی نے چونک کر اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے مبین کو دیکھا۔ وہ لوگ ہوٹل ایریا سے کافی دور نکل آئے تھے، مگر بجائے اسے ہاسٹل پہنچانے کے مبین نے وہی بائک ایک پیٹرول پمپ پر روک کر فائق کو فون کیا تھا۔ پلیز کوئی سوال مت کرو، بس آ جاؤ۔ مبین آہستہ آہستہ بات کر رہا تھا۔ نوشی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ فائق کو کس لیے بلا رہا ہے۔ تم نے فائق کو کیوں بلایا ہے مبین؟ وہ آتے ہی مجھے اور بھی برا بھلا کہے گا۔ نوشی کو برا لگا تھا مبین کا فائق کو فون کرنا۔ ایک تو وہ اس سے چڑھتی تھی، دوسرے وہ اس سے گھبرا رہی تھی کہ وہ رات کے اس وقت اسے مبین کے ساتھ دیکھ کر غصہ نہ ہونے لگے یا شاید اور بھی غلط فہمیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ ویسے ہی وہ اسے اچھی لڑکی نہیں سمجھتا ہے۔ دیکھو نوشی، اس وقت میرے ساتھ تمہارا ہاسٹل جانا مناسب نہیں۔ وہ جانتا تھا نوشی چڑھتی ہے فائق سے، مگر وہ اسے بلانے پر مجبور تھا۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں جانا مناسب نہیں؟